جلسے کو جو سجایا ہے، اگر آپ نے کنیز فاطمہ بن کر کے آپ نے بیٹھنے کی کوشش کی، آپ گناہوں کی پوٹلی لے کے آپ آئی تھی، جب جائیں گی انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں گے آپ تھوڑی دیر میری تقریر؟ ایک بار سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ آپ نے اپنے مرحومین کے نام پہ اس جلسے کو سجایا ہے، آپ کا یہ ارادہ، آپ کی یہ خواہش کہ سارے لوگ مل کر کے ہم لوگ اپنے مرحومین کے نام پہ عیسائی ثواب کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آپ کی ہماری حاضری کو اللہ قبول کرے، اور اللہ تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ صاحب ایک بات آپ یاد کر لیں، آپ اس رات کے تاریخی میں اور اس ٹھنڈ میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ گنبد خضرا سے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کو سماعت یعنی آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کریم آپ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ لوگوں، آج ایک عام آدمی کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، کل شب بارات کی رات تھی نا، شب بارات کی رات آپ اپنے گھر سے نکلے قبرستان جانے کے لیے کہ مرحوم کی قبر پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھیں گے، باپ کی قبر پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھیں گے، ماں کی قبر پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھیں گے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان یعنی اللہ کا بندہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر قدم اس ارادے سے رکھتا ہے کہ میں اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے قدم کی آواز کو وہ روح عالم برزخ سے سن لیا کرتی ہے۔ جب اللہ نے ایک عام روح کو یہ طاقت بخشی ہے کہ اگر آپ اور ہم اپنے گھر کے دروازے کے باہر قدم رکھیں اس ارادے سے کہ باپ کی قبر پہ فاتحہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ماں کی قبر پہ ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، بھائی کی قبر پہ ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین کی روحیں عالم برزخ میں رہ کر تمہارے قدم کی آواز کو سن لیا کرتی ہے۔ جب اللہ نے ایک عام روح کو یہ طاقت عطا کی ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب تو بریلی کی سرزمین سے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاصل بریلی میں سنیوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگو، اگر تم اس جلسے میں رہ کر کے، اس جلسے میں بیٹھ کر اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہو تو میرے آقا گنبد خضرا سے تمہاری آواز کو سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر آپ مجھے سپورٹ کر لیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے آپ بیٹھے۔ لوگوں، آپ یاد رکھیں، میری گفتگو تھوڑی دیر سن لیں، میں کام کی باتیں آپ کو دے کر کے جاؤں جن باتوں کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں، ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن سب کو شہر خاموش آنا ہے۔ لوگوں یاد رکھیں، آج اگر آپ کے والدین انتقال کر جاتے ہیں تو آج ہم نے آپ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہم اپنے والد کو قبرستان کے اس زمین کے حصے میں ان کو دفن کریں گے، ہم یہاں پہ دفن کریں گے، لیکن یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ کہہ دیں لہک کہ یا رسول اللہ، اگر تقریر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجمع سے بول سکتے ہیں کہ حضرت تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر میں اپنی گفتگو کا انداز بدل دوں گا، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے مدرسہ ہے۔ جب تک آپ تقریر سمجھیں گے نہیں، آپ میں انقلاب آئے گا نہیں۔ جب تک آپ نعت نبی صحیح سے سمجھیں گے نہیں، آپ خود نہیں نعت پڑھنے کے عادی ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی آپ نعت پڑھنے کے عادی کیسے بنائیں گے؟ اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر غور سے آپ سنا کریں، سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ نعت مصطفیٰ
دفعہ آپ غور سے سنا کریں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک عشق ہی کافی ہے، اگر اثر کر جائے لوگوں یاد رکھے۔ آج تم نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ آج میرا باپ مر جائے تو میں اس کو یہاں پہ دفن کروں گا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی مصطفیٰ کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کریم صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابیو سنو، ایک زندے سے ایک زندے کو مدد ملا کرتی ہے، ایک زندے سے ایک زندے کو ہیلپ ملا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں حضرت علامہ نور الاسلام فدائی صاحب ہے، اگر وہ آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، آپ کے اگر ان کے وہ پانی کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ان کو وضو کے لیے پانی لے جا کر کے دیتے ہیں، گویا کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آپ اسے وہ چیز مہیا کراتے ہیں، تو گویا آپ ایک زندے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں اگر کسی کی شادی ہو صاحب، آپ اس کی شادیوں میں جا کے ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ایک زندے سے ایک زندے کو مدد ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ اس راستے سے کوئی بائک میں چلے جائے، اگر بائک گر جائے، اگر ان کی گاڑی اگر پھسل جائے، وہ انسان گاڑی سے زمین پہ آ جائے، ایک زندہ انسان دوڑا دوڑا جائے گا، پھر اس کی جا کر کے مدد کرے گا۔ اے لوگوں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک زندے سے ایک زندے کو مدد ملا کرتی ہے۔ پھر آقا کریم آگے فرماتے ہیں کہ ایک میت سے دوسرے میت کو مدد ملا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک قبر سے دوسری قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک قبر سے دوسرے قبر والے کو مدد ملا کرتی ہے۔ صحابہ نے جب اتنا سنا، پیغمبر آدم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے صحابہ فدا کا یا رسول اللہ، ابھی و ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک زندے سے ایک زندے کو مدد ملا کرتی ہے، ایک زندے سے ایک زندے کو ہیلپ ملا کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک میت سے ایک میت کو مدد ملتی ہے، ایک قبر سے دوسری قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھو آپ کے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ آمنہ کے لال کہتے ہیں اے بابا سنو سنو، ایک میت کو دوسرے ایک میت سے دوسرے میت کو مدد ملتی ہے، ایک قبر سے دوسرے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انتقال کر جائے اس کو قبرستان میں وہاں دفن کرنا جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کو وہاں قبرستان میں دفن کرنا جہاں پر ایک نمازی کی قبر ہوتی ہے، جہاں پر اعمال صالحہ کرنے والے کی قبر ہوتی ہے، جہاں پر روزہ رکھنے والے کی قبر ہوتی ہے، جہاں پر ایک صاحب ایمان کی قبر ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں پر ایک ایمان والے کی قبر ہوتی ہے، جو دنیا میں رہ کر نماز پابندی سے پڑھتا تھا، رزق حلال کما کے کھاتا تھا، جو دنیا میں رہ کر کے روزہ رکھا کرتا تھا، جو دنیا میں رہ کر دوسروں کو دوسرے کی بھلائی کیا کرتا تھا، جو زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتا تھا، یعنی تمام ارکان اسلام کو صحیح سے مان کر مومن بن کے زندگی گزارا تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایک ایمان والے کی قبر ہوتی ہے اس قبر پر رب کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والے کے قبر کے نزدیک کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو ان رحمتوں کے بارش کے چھینٹے تمہارے مرحومین کی قبروں پہ بھی گرا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی، نبی فرماتے ہیں ایک قبر سے دوسرے قبر والے کو مدد ملتی ہے، ایک قبر سے دوسرے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ایمان والے کے قریب، جب اللہ کے ولیوں کے قبر کے قریب تم اپنے مرحومین کو دفن کرو گے، ان کی قبر پر رب کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، تو ان رحمتوں کے بارش کے چھینٹے تمہارے والدین کے قبروں پہ بھی گرا کریں گے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی، سیدہ آمنہ کے لال کہتے ہیں جب تمہارے گھر والے مر جائیں قبرستان میں وہاں دفن کرنا جہاں پر ایک صاحب ایمان کی قبریں ہوا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ شہنواز حسین قادری بات سمجھ میں آئی. اس لیے جب کوئی انتقال کر جائے ان کی قبر وہیں پہ کھودنا جہاں پر ایک ایمان والے کی قبر ہوتی ہے. اس لیے تو بریلی کے تاجدار پکار اڑتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ نے اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے اس پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا ہے. لوگوں یاد رکھیے گا, آپ نے اجتماعی طور پر آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے. ایک چیز آپ بتائیں صاحب, اگر آپ کے گاؤں میں کوئی انتقال کر جاتا ہے, رات کی تاریخ میں انتقال کر جائے, نصف رات میں اگر آدمی انتقال کر جاتا ہے, جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کہ فلانے شخص کا انتقال ہو گیا ہے, لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں صاحب, لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اے لوگوں آپ یاد رکھیں, اگر آپ کے گاؤں میں کوئی انتقال کریں تو پھر آپ قبر کھودنے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ غریب انسان ہوتا ہے, جو مزدور طبقے کا آدمی ہوتا ہے, لوگ اسی کو قبر کھودنے کے لیے انتخاب کرتا ہے. ہم لوگوں کے پاس یہ باتیں آتے رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم غریب ہیں اس لیے مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں جو قبر کھودتا ہے وہ اپنی تقدیر پہ جتنا فخر کرے کم ہے. اے لوگوں آپ کی یہ سوچ ہے کہ کوئی گاؤں میں انتقال کر گیا تو ہم جا کر کے صرف قبر کھودیں گے, یہ آپ کی سوچ بنی ہے. لیکن سیدہ آمنہ کے لال کا فرمان کیا ہے؟ اے لوگوں جب بھی اگر آپ کو کسی میت کی خبر ملتی ہے, اگر اللہ توفیق دے تو تم بھی جا کے قبر کھودنا. یہ نہ سوچنا کہ میں پیسے والا ہوں, یہ نہ سوچنا میں کسی اسکول کا ماسٹر ہوں, یہ نہ سوچنا کہ میں زمیندار ہوں, یہ نہ سوچنا کہ میرے 5 بچے باہر کماتے ہیں. 5 بچے کماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, تم زمیندار ہو بڑی اچھی بات ہے, تم اسکول کا ماسٹر ہو بڑی اچھی بات ہے, تم سماج کا نیتا ہو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ سوچنا کہ میں ماسٹر یا نیتا ہوں, بلکہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو صرف غریب کا انتخاب نہیں, تم بھی کدال اٹھانا اور اس میت کے لیے قبرستان میں جا کے قبر کھودنے لگنا. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی میت کے لیے قبرستان میں جا کر کے قبر کھودنا شروع کرتا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ زندہ انسان اس قبر سے ایک کدال مٹی اٹھاتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم قبر سے ایک کدال مٹی اٹھاتے ہو, اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں ایک بڑا سا محل بنا دیتا ہے. بریلی کے تاجدار پکار اڑتے ہیں, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیا ہے, دربے بہا دیا ہے. اگر تم قبریں کھودتے ہو اللہ تیرے لیے جنت میں ایک بڑا سا محل بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت پیغام قبرستان و مسلمانوں کے نام, یہاں کے سنی مسلمان, نعرہ تکبیر. اگر سمجھ میں آ رہی لہک کے کہہ دو یا رسول اللہ, سارے لوگ کہہ دے سبحان اللہ. لوگوں اس لیے قبریں خدا کرے. اگر آپ قبریں کھودتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں ایک بڑا سا محل بنا دیتا ہے. اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج آپ کا ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں کیا خطیبوں کو بھی ملتا ہے؟ کہاں گئے کمیٹی کے لوگ؟ ایک جناب مجھے لانے کے لیے گیا تھا, بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھنے کے بعد. سنیں گے نا آپ قبرستان کے تعلق سے آپ نے یہ جلسہ رکھا ہے, اس لیے آپ پیغام لے لیں. اب آپ ذہن کو حاضر کریے صاحب, اگر آپ کے گاؤں میں کوئی انتقال کر جاتا ہے, آپ اس کی میت کو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. لوگوں ایک زندہ انسان کا ایک میت سے کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے, اور ایک میت کا آپ سے کتنا بڑا لین دین ہوتا ہے. اگر ایک زندہ انسان ایک میت کے لیے میت کے لیے جا کر کے کوئی نیک کام کرتا ہے, لوگوں یاد رکھیں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے نا, آپ اس کی خبر دوسرے کو دیتے ہیں, اس کے بھی بدلے اللہ آپ کو ثواب عطا کرتا ہے. اب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے, چاہے عورتیں انتقال کرے یا مرد انتقال کرے, اگر مرد انتقال کرتا ہے تو
تو مرد کو مرد ہی نہلائے گا، اگر عورت انتقال کرتی ہے تو ایک عورت کو ایک عورت ہی نہلائے گی۔ آپ نے قبرستان کے نام پہ جلسہ رکھا ہے تو شہنواز قادری سے پیغام لے کے جائے۔ میری بہنیں آپ بھی یاد رکھیں، غور سے آپ میری بات کو سنیں، آپ غور سے سنیں صاحب۔ کوئی انتقال کر گیا، مثال کے طور پہ باپ انتقال کر گیا، دوڑے دوڑے ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب میرے باپ انتقال کر گیا ہے، میرے باپ کو غسل دلا دیجیے۔ آپ دوڑے دوڑے کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے لوگو، اگر ایک زندہ انسان کسی میت کو نہلاتا ہے تو میت کو نہلانے کی وجہ سے اس زندہ انسان کو کتنا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر ایک زندہ انسان کسی میت کو نہلاتا ہے تو اس میت کو نہلانے سے اس زندہ انسان کو فائدہ کیا ہے، اس زندہ انسان کو بینیفٹ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ سن، جب کوئی زندہ انسان کسی میت کو نہلاتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ اس میت کے جسم سے جتنے پانی کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، سیدہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ہر پانی کے قطرات کے بدلے اللہ تعالیٰ اس غسل دلانے والے زندہ انسان کو اللہ 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انتقال کر جائے تو آپ اس کو غسل دلائیں، اس کے جسم سے جتنے پانی کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر پانی کے قطرات کے بدلے اللہ تم کو 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اگر کوئی انتقال کر جائے اس کو آپ نہلانے کی کوشش کریں، جب کوئی انتقال کر جائے آپ اس کے جنازے کو کاندھا دینے کی کوشش کریں، جب کوئی انتقال کر جائے وہاں پہ آپ دنیا کی بات نہ کریں، بلکہ اگر کوئی انتقال کر جائے جب آپ اس کی میت میں جائیں صاحب تو آپ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں، آپ وہاں پہ اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھنے کی کوشش کریں۔ ارے آپ تو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں صاحب، اللہ اکبر، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے ابھی تک اس خانقاہ میں جا کر کے میں نے زیارت نہ کی ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس کا نام حضرت علامہ نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بڑے مولانا کے نام سے مشہور ہے۔ بات آئی ہے سن لے لوگوں، یہ بڑے مولانا کون ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں آپ یاد رکھیں، غور سے سنیں، حضرت علامہ نصیر الدین اس شخص کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت اشرف میاں کے آخری خلیفے کا نام کوئی دوسرا نہیں، علامہ نصیر الدین علیہ رحمت رضوان ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں پتہ ہے حضرت علامہ نصیر الدین ایک بہت بڑی خانقاہ سے آپ کو خلافت دی۔ آپ اور ہم تو نسبت والے ہیں، نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں پتہ ہے، بوڑھے لوگ دیکھے ہوں گے علامہ نصیر الدین کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، اگر بڑے بڑے جنات کسی کو پکڑتے تھے ان کے پاس آتے ہی جنات بھاگ جایا کرتا تھا، پاگل بڑے بڑے آتے تھے، علامہ نصیر الدین اس پر جیسے ہی نگاہ ڈالتا وہ پاگل صحیح ہو جاتا۔ اگر لوگ پریشان آتے ان پر نگاہ ڈالتا، پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ علامہ نصیر الدین کے خانقاہ میں ایک پانی کا مٹکا رہتا تھا جس میں پانی رکھا کرتا تھا، بڑا بڑا پاگل آتا اس مٹکے سے پانی اٹھاتا، اس کے چہرے پہ چھڑکتا، لوگ پوچھتے کہ حضرت پانی کے چھڑکتے ہی شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جایا کرتا ہے۔ تو علامہ نصیر الدین نے کہا تھا، بڑے مولانا نے کہا تھا کہ اس مٹکے میں جو پانی ہے اس پانی کو تم عام نہ سمجھو، اس پانی کو نسبت حضرت مخدوم سینا کے آب نیر سے ہے، اگر اس پانی کو نسبت مخدوم سینا کے آب نیر سے ہو جائے قسم خدا کی، اگر یہ پانی کسی پہ چھڑکا جائے شیاطین بھاگتا ہوا نظر آئے، یہ پانی کسی کے منہ پہ چھڑکا جائے پاگل فوراً اچھا ہو جائے۔ لوگوں پتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ یہی علامہ نصیر الدین بڑے مولانا جب انتقال کر گئے تھے لوگ ان کے جنازے کو کاندھا دینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی کاندھا دے پا رہا تھا، کوئی کاندھا نہیں
वजीफे पा रहे थे। बड़े मौलाना के जनाजे में जितने लोग थे उतने बराबर जिन्नात भी शामिल थे। इस मर्द कलंदर को मखदूम सिमना की बारगाह से जो अता हुआ वो कहीं और का नहीं बल्कि आपके गांव का, आपकी बस्ती का वो मर्द कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान हुजूर उस्तादुल उलमा, फैजान हुजूर उस्तादुल उलमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत समझ में आ रही है। हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। लोगों ज़हन को हाजिर करें। बस थोड़ी सी बात आप मेरी सुन लें। कब्रिस्तान के ताल्लुक से अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए ना साहिब, उस शख्स का आप जब जनाजे में जाएं तो अदब के साथ जाए। लेकिन एक बात आप याद रखें साहिब, अल्लाह अकबर, माँ बाप की आप खिदमत जरूर करें, माँ बाप की आप ताज़ीम जरूर करें। आजकल नौजवानों का मामला क्या है कि अपने माँ बाप की गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, माँ बाप को सताता हुआ नजर आता है। याद रखना साहिब, जब माँ इंतकाल कर जाती है ना तो उस बेटे से पूछ कि माँ जब इंतकाल कर जाती है तो बेटी की निगाह तलाश करती है कि मेरी माँ रहती तो मुझे बेटा करके जरूर पुकारती। कसम खुदा की मेरी माँ साले गुज़िश्ता 6 रमजान को इंतकाल कर गई। मैं जब आता हूँ तो मैं परेशान रहता हूँ कि मेरी माँ रहती तो मैं दुआ लेकर के आता। अल्लाह अकबर, जब घर जाता तो मेरी माँ मुझे दुआएं दिया करती थी। मैं कदम को चूमता, हाथ को बोसा लेता, फिर मैं प्रोग्राम के लिए निकलता था। लोगों याद रखना, तेरे पास अगर 20 बीघा जमीन है ना तो तेरे पास 50 बीघा जमीन हो सकती है। अगर तेरे पास 1 करोड़ है ना तो 50 करोड़ हो सकते हैं। अगर तूने एक बिल्डिंग बना लिया है तो तेरी एक बिल्डिंग नहीं 50 बिल्डिंग हो सकते हैं। लेकिन माँ तुझको कभी नहीं मिल सकती है, इसलिए माँ बाप की खिदमत करे। अगर माँ तुझसे राजी तो मदीने वाले मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएंगे। हे लोगों, आज तू कहता है कि माँ मुझसे नाराज है, नहीं, माँ बाप को अपने से नाराज न रखना, माँ बाप को अपने से राजी कर ले। आप तजर्बा करके देखें साहिब, अगर माँ तुझसे नाराज है ना, माँ के कदम को आप पकड़ के आप सलाम कर दे। अगर तेरी परेशानियां चलती है, अपने माँ बाप के कदम को पकड़ के दबा और अपनी माँ से कहो, माँ मेरी परेशानी आ गई है, मेरा बिजनेस सही नहीं चलता है। कसम खुदा की अगर तेरी माँ ने तेरे हक में दुआ कर दिया, अभी सुबह का सूरज नहीं निकलेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी तकदीर को सवार देगा। अल्लाह ने माँ की दुआ में वो तासीर रखी है, इसलिए माँ बाप की ताज़ीम कर, माँ बाप का आप अदब किया करे। अल्लाह अकबर। ए लोगों, तुम्हारे पास हमारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है ना। हम सही से रमजान के रोजे रख पाते हैं। अभी 13-14 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई देगा। हजरत अल्लामा महफूज हाशमी आपके इलाके के इमाम, हजरत मसरूर परवाज नईमी इमाम, हजरत मौलाना नूरुल इस्लाम साहब इमाम, आपके गांव में भी इमाम साहब होंगे। अक्सर ये बातें आती है कि जैसे ही रमजान का चांद निकलने वाला होता है, कभी गैस की बीमारी जिसको नहीं थी अब गैस की शिकायत हो रही है, वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर, रमजान के रोजे तो रख करके देख, तू बीमारी से महफूज हो जाएगा। अरे अल्लाह ने रोजे में वो तासीर रखी है। रोजे से आप दूर ना भागे, रोजे रखा करें। रोजा रखोगे तंदुरुस्त हो जाओगे, रोजा रखोगे बीमारी से आप अच्छे हो जाओगे। रमजान के रोजे सही से आज हम नहीं रख पाते हैं, फिर आप और हम किस चीज पे घमंड करते हैं साहिब? इस जिस्म पे, इस पैर पे, इस हाथ पे नहीं। ये सारी चीजें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने दिया है। लेकिन आज की चीज पे आज हम फख्र करते हैं, नहीं किस चीज पे फख्र करते हो? ये कोई चीज काम आने वाली नहीं है। माँ को राजी कर ले। अगर कोई इंसान दाढ़ी रखा हुआ है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, अगर उस इंसान से उसकी माँ नाराज है, उसका बाप नाराज है, मसला ये है कि उस इंसान की नमाज को अल्लाह कबूल नहीं बल्कि उसके मुंह पे मार दिया करता है, माँ बाप के नाराजगी होने पे। इसलिए
لیے جس سے ماں باپ راضی اس سے مدینے والے مصطفیٰ راضی۔ لوگوں یاد رکھیں جب بات آ گئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ایک صحابی کی پیروی کیا وہ نجات پا گیا۔ صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ سے صحابہ راضی ہو گئے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے صاحب؟ جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دن رہے یا کچھ سال کچھ مہینے رہے۔ مصطفیٰ کی صحبت میں جس نے رہ کر کے زندگی گزاری اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کے مرتبے پر بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کے برابر حضرت غوث اعظم نہیں ہو سکتے، غریب نواز نہیں ہو سکتے۔ صحابی کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر کے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ بات آئی ہے سن لے، میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت تمیم انصاری انتقال سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتا ہے میرے ساتھیوں میری ایک وصیت یہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں میری جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد مجھے جنت البقیع میں دفن نہ کرنا۔ بلکہ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا تمیم انصاری پھر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ حضرت تمیم انصاری کہتے ہیں کہ میری جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک لکڑی کی پیٹی میں میری لاش کو بند کر کے یعنی عرب کے سمندر میں چھوڑ دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت تمیم انصاری کے وصیت کے مطابق جب آپ انتقال کر گئے، جب آپ وصال کر گئے، جب آپ کی روح نکل گئی جسم سے، حضرت تمیم انصاری کو غسل دیا گیا، حضرت تمیم انصاری کو کفن پہنا دیا گیا، حضرت تمیم انصاری کی جنازے کی نماز پڑھا دی گئی، امام اور لوگوں نے پڑھ لی۔ آپ کے وصیت کے مطابق حضرت تمیم انصاری کی لاش کو ایک لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے عرب کے سمندر میں چھوڑ دیتا ہے۔ پتا ہے اس صحابی رسول کی لاش یعنی عرب کے سمندر اور ہندوستان کے سمندر میں 350 سال تک گھومتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 350 سال تک گھومتی رہی۔ اللہ اکبر، اس زمانے کی بات ہے صاحب جس زمانے میں ایروپلین نہیں تھا۔ آج تو آپ ہندوستان سے جدہ آپ بامبے سے 4.5 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، آپ کولکتہ سے 7 گھنٹے یا 7.5 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ آج لے لے صاحب، آج ٹیکنالوجی نے، آج سائنس نے بہت زیادہ ترقی کیا ہے۔ اگر دیکھیں تو پاک ٹوگڑا سے کولکتہ 55 منٹ میں ہوائی جہاز کے ذریعے آپ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان سے جو بھی تجارت کے لیے مال جاتا تو وہ پانی جہاز کے ذریعے ہندوستان سے ملک عرب جاتا، وہ بھی کیرل کے ایریے سے جاتا، اور ملک عرب سے جو بھی سامان آتا عرب سے پہلے کیرل آتا۔ وہ زمانے کی بات ہے جب حجاج اکرام عید الفطر کی نماز پڑھ کر فوراً وہ لوگ حج کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا پانی جہاز میں سوار تھے تو ملہ نے کہا تھا اے امام احمد رضا کہیں کشتی غرق نہ ہو جائے تو عشق میرے امام احمد رضا کا عشق دیکھو، مدینہ جا رہا ہے، کہہ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے یا رسول اللہ، لنگر اٹھا دیا ہے۔ صاحب ذہن کو حاضر رکھیے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چہنے والے وہ تمیم انصاری یعنی اللہ کے رسول کے صحابی کی لاش 350 سال تک گھومتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 350 سال تک۔ جب 350 سال کا عرصہ مکمل ہوا اس صحابی رسول کی لاش لکڑی کی پیٹی میں بند ہے۔ وہ لوگ اب پیٹی کہاں آ گئی ہے؟ کیرل کے کنارے، سمندر کے کنارے آ کے رک گئی ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب کیرل کے سرزمین سے پانی جہاز کے ذریعے ملک عرب سامان جاتا تھا۔ اللہ پر صبح وہ لکڑی کی پیٹی کنارے آ کے لگی ہے۔ ملہا جا کر سمندر میں مچھلی پکڑتا تھا۔ یہ ملہا غیر مسلم تھے، سارے ملہا جب مچھلی پکڑنے لگے تو ان
लोगों की निगाह उस लकड़ी की पेटी पे पड़ गई। अब मल्लाह दिल ही दिल में सोचने लगे, ये लकड़ी की पेटी मुल्क अरब से आई होगी, इसमें चांदी होगी, सोना होगा, जवाहरात होंगे। ये लोग अब दिल ही दिल में खुश हो गए कि इस लकड़ी की पेटी को खोलेंगे, जो भी सोना मिलेगा लेंगे, हम घर चले जाएंगे, जो भी जवाहरात मिलेंगे लेंगे, घर चले जाएंगे, जो भी दौलतें मिलेगी वो दौलत हम लेंगे और घर चले जाएंगे। तमाम मल्लाह मछली पकड़ने वाला जब वहां जमा हुआ, उस लकड़ी की पेटी को खोला, ना उसमें चांदी नजर आ रही है, ना सोना है, ना जवाहरात है, ना कोई दौलत नजर आ रही है, बल्कि उसमें एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ एक लाश नजर आ रही है। जब मल्लाह ने उस लकड़ी की पेटी को खोला और उस वाइट कपड़े को यानी कफन को हटाया, तो क्या देखता है कि उस कफन में लिपटा हुआ एक ऐसी लाश है। जब उसके चेहरे को देखा तो वो लोग कहते हैं कि उनके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी जिसके सामने चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी। अल्लाह अकबर। मल्लाह ने कहा कि उसके पेशानी से एक ऐसा नूर निकल रहा था जो नूर आसमान से बात कर रहा था। 350 साल वो लाश घूमती रही, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 350 साल तक वो साफिया रसूल की लाश समंदर में घूमती रही, कभी अरब में तो कभी हिंदुस्तान में। 350 साल के बाद जब मल्लाह ने उस लाश को देखा, उस साफिया रसूल के चेहरे को देखा, तो वो लोग कहने पे मजबूर हो गया कि इस चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही है, इसके पेशानी से इतना नूर निकल रहा है, ये कोई और नहीं होगा बल्कि मुसलमानों के मोहम्मद के गुलाम की लाश होगी। वो तमाम मल्लाह ने जब साफिया रसूल के चेहरे को 350 साल के बाद मरने के बाद देखा, तमाम मल्लाह ने कहा कि जब एक गुलाम का ये आलम है तो इनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तमाम मल्लाह कलमा पढ़ता है, दाखिले इस्लाम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। समझ में आई? कहने का मतलब यह है, मैंने इस बात को इसलिए छोड़ दिया कि एक साहिब रसूल का मर्तबा इतना बुलंद है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है साहिब। अल्लाह अकबर। एक साहबी है जिसका नाम हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। याद रखना, अगर तू सोचता है कि मेरी माँ मुझसे नाराज है तो मैं तरक्की कर जाऊंगा, नहीं, तू तरक्की तो कर सकता है लेकिन कभी तुझको दिली सुकून नहीं मिल सकता है। तू सोचता है बाप मेरा नाराज है, तू सोचता है मैं हज कर लूं तो मैं अल्लाह को राज़ी कर लूंगा, नहीं नहीं, जिससे माँ बाप नाराज होते हैं उससे मदीने वाले मुस्तफा नाराज होते हैं, जिससे मदीने वाले मुस्तफा नाराज होते हैं उससे अल्लाह नाराज हुआ करता है। लोगों याद रखें, हजरत अलक़मा है। अल्लाह अकबर। हाथ जो है काम करना छोड़ दिया है, जबान हिलना बंद कर दी है, साहिब रसूल है हजरत अलक़मा। अल्लाह अकबर। एक साहबी दौड़े दौड़े मुस्तफा करीम की बारगाह में जाता है, जाने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अलक़मा तड़प रहे हैं, रूह जिस्म से नहीं निकल रही है, हाथ ने काम करना बंद कर दिया है, पैर ने हरकत करना बंद कर दिया है, या रसूल अल्लाह अलक़मा की रूह नहीं निकल रही है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत अलक़मा के घर आते हैं, मेरे मुस्तफा करीम ने अलक़मा को जब देखा ना साहिब, इधर देखे मेरी तरफ देखे, माँ बाप को अपने से कभी भी नाराज न रखना, माँ बाप को अपने से हमेशा राज़ी रखना करना। माँ बाप की खुशी में हमारी खुशी है, माँ बाप की दुआएं हमारे लिए रंग लाती है। लोगों आज अगर आप आए मेरे पास, आप कहेंगे मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अच्छी बात है आप दुआ कराएं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मेरी दुआ आपके हक में कबूल हो जाए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पीर साहब की दुआ आपके हक में कबूल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी दुआ है जिस दुआ की जमानत कोई दूसरा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जब माँ औलादों के हक में दुआ के लिए अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाती है, नबी फरमाते हैं कि अभी तेरी माँ का हाथ दुआ से नीचे नहीं आता है कि अल्लाह उससे पहले
پہلے تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لیا کرتا. اس لیے ماں باپ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت والدین بات سمجھ والدین میں آ رہی ہے. غور سے سنے حضرت علقمہ ہے. مصطفیٰ کریم آئے, میرے مصطفیٰ کریم نے جب علقمہ کی طرف دیکھا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ کی ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر, علقمہ کی ماں کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے علقمہ کو دیکھا, میرے آقا نے فوراً فرمایا علقمہ کی ماں کہاں ہے؟ جب تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. حضرت علقمہ کی ماں کو مصطفیٰ نے آواز دیا. حضرت علقمہ کی ماں آتی ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے اماں کیا علقمہ اور تجھ میں کچھ بحث ہو گئی تھی کیا؟ اے اماں کیا علقمہ سے آپ ناراض ہیں کیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے جب علقمہ کی ماں سے اتنا کہا نا, حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی. ایک صحابی رسول ہے علقمہ, جسم سے روح نہیں نکل رہی ہے, جبکہ ایک صحابی رسول کا مرتبہ اتنا بلند ہے. علقمہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی. اللہ اکبر. میرے آقا نے جب علقمہ کی طرف دیکھا نا, میرے مصطفیٰ نے ایک حکمت کا استعمال کیا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اب لکڑیوں کو جمع کرو, اور لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لکڑیوں میں لگاؤ, اور علقمہ کو ہم اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. جب ماں نے اتنا سنا نا صاحب, ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے. یاد رکھنا صاحب, تیری بیوی تجھ سے صرف پیسے تو لے سکتی ہے, لیکن تیری بیوی کے دل میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا کہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے درد ہوگا. اس لیے بیوی کو آپ مانے بڑی اچھی بات ہے, لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو آپ ناراض نہ کرے. علقمہ کی ماں نے جب سنا, حضرت علقمہ کی ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ نہیں, لکڑیوں کو جمع کر کے آپ آگ نہ لگائیں, علقمہ کو اس آگ میں نہ پھینکے, میں دیکھ نہیں پاؤں گی. یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے معاف کی, ادھر علقمہ کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ جب ماں باپ تجھ سے راضی ہوتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اپنے ماں باپ کو اپنے سے راضی رکھا کرو, اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کیا کریں, اب ذہن کو حاضر کریں. اس لیے میں نے یہ بات چھیڑنی تھی کہ آج لوگ ماں باپ کی بے ادبی بہت زیادہ کرتے ہیں. قبرستان کے تعلق سے آپ نے یہ جلسہ رکھا ہے, لوگوں یاد رکھے صرف شب برات کے موقع سے آپ قبرستان میں نہ جائیں کہ صرف ہم شب برات کو قبرستان جائیں گے, نہیں بلکہ آپ جمعہ کو بھی قبرستان جایا کریں. حضرت امام طبری کی ایک روایت سنیں. امام طبری کہتے ہیں لوگوں, حضرت علامہ نور الاسلام فدائی ہے, ان کی بھی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ہم مدینہ شریف دیکھ آئے. حضرت مولانا محفوظ ہاشمی کی بھی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم دیدار مصطفیٰ یعنی دیار رسول کی زیارت کر کے ہم آئے. اختر مسرور پرواز نعیمی کی بھی یہی خواہش ہے, میری بھی یہی تمنا ہے. الہی دکھاتے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. آپ کی بھی یہی خواہش ہے صاحب کہ مرنے سے پہلے کم سے کم ہم مدینہ دیکھ آئے. پیسے والے ہیں اس کی بھی خواہش ہے, جو غریب ہے اس کی بھی تمنا ہے کہ کم سے کم ہم مدینہ دیکھ آئے. غریب انسان ہے, سونے کو گھر نہیں ہے, لیکن وہ یوں کہتا ہے گو پاس ایک دن گو پاس دیکھ لے گا, ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں. لوگوں یاد رکھے انسان کہاں جاتا ہے؟ مدینہ شریف. غریب ہے پھر بھی خواہش ہے, تمنا ہے, تمنا انگرائیاں لیتی ہے کہ ہم جائیں گے مدینہ دیکھ آئیں گے. لیکن امام طبری مصطفیٰ کی ایک حدیث کو نقل کرتے, حضرت امام طبری کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, یعنی آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے, امام طبری کہتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ کے قبرستان جاتا ہے, جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھ کے قبرستان سے گھر آتا ہے, امام طبری کہتے ہیں کہ قبرستان جانے اور
اور گھر تک آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھے، آپ قبرستان میں جا کر کے فاتحہ پڑھے۔ اب یاد رکھیں صاحب، اب آپ قبرستان چلے گئے، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جانے کے بعد تم جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ آج آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ ہم جب قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں موبائل نکالتے ہیں، دنیا کی بات کیا کرتے ہیں، قبرستان کے اندر جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آپس میں بات کیا کرتے ہیں، قبرستان کے اندر جاتے ہیں، نہ جانے طرح طرح کے حرکات کرتے ہیں۔ نہیں جب آپ قبرستان کے اندر جائیں تو آپ موبائل کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ قبرستان جائیں تو آپ اس دھیان سے قدم رکھیں کہ کہیں میرے قدم کے نیچے کوئی قبر تو نہیں آ رہی ہے۔ جب آپ قبرستان جائیں آپ کی زبان بند نہیں ہونی چاہیے، اللہ اللہ کہتے رہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ قبرستان جائیں، دنیا کی بات کرنے کی جگہ قبرستان نہیں ہے، بلکہ جب قبرستان میں آپ جائیں تو آپ صرف تسبیح و تہلیل پڑھتے رہے۔ جب قبرستان میں جانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں جو قبرستان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت علی کہتے ہیں جب کوئی زندہ انسان قبرستان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبرستان کے تمام مردے کو ایک ختم قرآن شریف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 3 مرتبہ تم نے سورہ اخلاص پڑھا، اللہ پورے قبرستان کے مردے کو ایک ختم قرآن شریف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پڑھا آپ نے، پورے قبرستان کے مردے کو ثواب مل رہا ہے۔ اب حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کو بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ قبرستان میں جتنے مردے ہیں اللہ تمام مردوں کے برابر اس سورہ اخلاص پڑھنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آپ قبرستان جائیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں، قبرستان جائیں تو قرآن کی تلاوت آپ ضرور کیا کریں۔ اب ذہن کو آپ حاضر رکھیے گا طاہر، آپ نے قبرستان کے نام پہ یہ جلسہ رکھا ہے تو آپ کم سے کم کچھ پیغام لے لیں۔ لوگوں دنیا میں کوئی چیز بچنے، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت سید کفایت علی مجاہد ہندوستان نے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لوگوں یاد رکھنا، جب ایک انسان کسی کی میت میں جاتا ہے، یاد رکھیں صاحب، آج ہم جنازے میں جاتے ہیں، جس طریقے سے ہم کو جنازہ لے کے چلنا چاہیے اس طریقے سے ہم لے کے چلتے نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک زندہ انسان کسی جنازے کو 40 قدم کاندھا دیتا ہے تو 40 قدم کاندھا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے زندے بندے کے 20 گناہ کبیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ جنازے کو آپ کاندھا کیسے دیتے ہیں صاحب؟ ایک میت کو نہلایا گیا، جب میت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس میت کے جنازے کو جب آپ لے کے جاتے ہیں تو اللہ اکبر، طریقہ یہ ہے کہ آپ راستے کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیں، راستے کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ آگے سے جائیں۔ سب سے پہلے اس جنازے کے آپ ایک تابوت میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے دائنے والے ڈنڈے کو، یعنی سرانے یعنی سر کے جانب کے دائنے والے ڈنڈے کو اپنے دائیں کاندھے پہ رکھو، 10 قدم کاندھا دو۔ کتنے قدم؟ 10 قدم کاندھا دو۔ پھر پیر کے جانب چلے جاؤ، پیر کے جانب کے دائنے والے ڈنڈے کو اپنے دائیں کاندھے پہ رکھو، 10 قدم کاندھا دو۔ آگے 10 پیچھے 10، کتنے ہو گئے؟ مجمع سے بولیے، 20 ہو گئے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب پیچھے آپ نے 10 قدم کاندھا دے دیا، پھر آپ سرہانے کی طرف آئیے اور بائیں والے ڈنڈے کو اپنے بائیں کاندھے پہ رکھیے، 10 قدم کاندھا دیجیے، 10 کر کے 3 طرف ہو گئے۔ ٹوٹل کتنے قدم ہو گئے؟ 3۔ پھر آتا ہے کہ آپ اس کے سرہانے کے جانب جائیں، یعنی پیر کے جانب جائیں، پیر کے جانب کے بائیں والے ڈنڈے کو اپنے بائیں کاندھے پہ رکھیں اور 10 قدم کاندھا دیں۔ 4 جانب آپ نے 10 قدم کر کے 4 مرتبہ کاندھا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ اب نبی فرماتے ہیں جب کوئی زندہ انسان کسی میت کے جنازے کو 40 قدم کاندھا دیتا ہے تو
40 قدم کا اندھا دینے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے 20 گناہ کبیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھو ایک میت کو آپ سے کتنا اچھا ایک میت کو آپ سے کتنا لگاؤ ہے، اور جب آپ میت سے لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ سے میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور میت سے آپ کو بھی فائدہ ملا کرتا ہے۔ لوگوں ذہن کو حاضر رکھے، جب ایک جنازہ لے کر آپ چلے گئے، جا کر آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت علامہ نور الاسلام فدائی صاحب نے مجھے کس وقت بیٹھا دیا، شاید میں تقریر کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں، لیکن آپ سن رہے ہیں غور سے، سن لے کام کی باتیں۔ لوگوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 40,000 کے خطیب کو بلائیں، 50,000 کے شاعر کو بلائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ محفوظ ہاشمی کم اچھا نہیں پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، مسرور پرواز نہیں بھی بہت اچھا عمدہ پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا نور الاسلام فدائی کی بڑی اچھی نظامت ہوتی ہے، اس لیے اے لوگوں کم سے کم آپ اپنے مسجد کے امام کی تقریر جمعہ کے دن 10 منٹ سن لیں، وہ 10 منٹ کی تقریر آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم غور سے سنیں گے جب نہ، آپ سنیں تو صحیح ان سے، آپ جلتے کرائیں، جلتے کر کے پیسے بچائیں، ان پیسوں سے آپ اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھا دیں، اپنے مدرسے کے مدرس کی تنخواہ بڑھا دیں۔ جب مدرسے کے مدرسین کی تنخواہ آپ بڑھا دیں گے، آپ کا بچہ اناری نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے والا، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا آپ کے بچوں کے پیچھے محنت کریں گے۔ اس لیے تنخواہیں بڑھائے، یہ 40,000 والا تم کو پہچانتا نہیں ہے، چلتا کر کے چلا جاتا ہے، تو فون کر 1 گھنٹے کے بعد تجھ سے کہے گا تو کون، لیکن جب تم اپنے مسجد کے امام کے دھیان رکھو گے، قسم خدا کی تمہارا امام رات کے 2 بجے تیرے پاس، صبح 3 بجے تیرے پاس، تمہارے علاقے کے علماء کو تم فون کے ذریعے بولو میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ علاقے کے علماء ٹھنڈ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہاری محبت میں تمہارے گھر کو رات کے 2 بجے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین لوہاگاڑا، لوہاگاڑا کے نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ شہنواز حسین قادری۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اپنے ائمہ سے آپ محبت کریں، جلسہ کرنا منع نہیں، جلسہ کریں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو نشہ چڑھ گیا ہے، مجھے 40-45 ہزار روپے کا ناطخہ چاہیے، مجھے 60,000 روپے کا خطیب چاہیے۔ ارے تو پیسے کو فضول کیوں خرچ کرتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ نہ منگاؤ، لیکن یعنی آپ کم سے کم اس بات کا تو دھیان رکھیں کہ ہم رات جا کر کے 5-5 10-10 روپے چندہ کرتے ہیں، اور چندہ کرنے کے بعد جب 60,000 کا ایک شاعر ہم بلائیں گے تو 1 ہفتے کا چندہ تو اسی کے پیچھے لگ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا لوگ منگاؤ، آپ اپنے علاقے کے شورا، اپنے علاقے کے خطبہ، ہاں باہر والے کو منگائیں، آپ 50 اور 60,000 والے کو نہیں، جو 15 اور 20 میں آ جائے آپ اس کو منگا لیں۔ ہاں حق ہے اگر کوئی آتا ہے باہر سے، اگر 8-10 ہزار روپے اس کا ٹکٹ میں لگتا ہے تو یہ حق ہے کہ 20,000 آپ اسے دیں۔ 20 سے زیادہ والے کو آپ نہ منگائیں، ڈیمانڈیڈ کو آپ نہ منگائیں، آپ اپنے مسجد کے امام کو راضی کر لے، قسم خدا کی تمہاری سوسائٹی سدھر جائے گی، تمہارے گاؤں میں برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں بیچارہ امام 1-1 روپے کے لیے تڑپتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے کچھ دن پہلے تقریر کرنے کے لیے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، آنے کے بعد اللہ اکبر اس طریقے کی بات کرنے لگا، وہ کہتا ہے ہم فلانا شاعر کو بلائیں گے، ہم پورا نذرانہ دے دیں گے، لیکن گاؤں والے نے کہا حضرت مہینے کا ہم لوگ 200 روپے امام صاحب کے لیے پورے گاؤں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے گھر کہ 200 روپے مہینے دینا ہے، لیکن حضرت آج 8 مہینے ہو گئے اس نوجوان نے 1 روپے تک نہیں دیا۔ ارے جو امام تیرے گھر میں آ کے فاتحہ پڑھے، تیرا باپ انتقال کر جائے تو قبر میں جا کے فاتحہ پڑھے،
40 दिन तेरे घर में आकर के फातिहा पढ़े, बेटे का खतना हो तो फातिहा इमाम साहब पढ़े, गाय आप ज़बह करे अकीके का तो इमाम साहब ज़बह करे, और तेरे घर में ना तुझको वो पहचानता है बकलोल, अरे दीवाना, ना तुझे वो कभी जानता था, बस फोन के जरिए फोन पे में पहला पूरा पैसा मंगा लेगा, आएगा 1-2 नाम पढ़ेगा चला जाएगा, सुबह फोन करेगा तो बोलेगा कौन है तू, हम तुझे पहचानते नहीं है। अरे 200 रुपए इमाम को दे, कसम खुदा की, जब भी तू इमाम को पुकारेगा इमाम तेरे कांधे से कांधा मिला के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गलत रवि से मनादिल का बहुत बढ़ता है, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। मैं अर्ज ये कर रहा था साहब, एक जनाजा लेकर के गए, अब आप जनाजा पढ़ने लगे, जनाजे की नमाज हो गई साहब, अल्लाह अकबर। अगर आपसे पूछा जाए जनाजे की नमाज आपने पढ़ा, वो कहता हाँ हमने तो जनाजे की नमाज पढ़ ली। अब अगर आपसे हम पूछे जनाजे की नमाज पढ़ने से आपको फायदा क्या है, आपकी जबान बंद हो जाती है। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, जब कोई जनाजे की नमाज पढ़ता है और उस मैयत की कब्र पे मिट्टी डालता है, बात समझ में आ रही है, तो एक बार लह के कह दो या रसूल अल्लाह, लह के कह दे या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जब जनाजे की नमाज पढ़ लेता है और उस मैयत की कब्र पे आप मिट्टी डालते हैं, फिर आप क्या सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, ये इलाके का रिवाज है, दस्तूर है, हमने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली और हमने इसकी कब्र पे मिट्टी डाली, हमने रिश्तेदारी हमने निभा दिया, हमारी आपकी ये सोच है ना साहिब। लेकिन सैयदा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत का फरमान तो सुनो, आका की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई जिंदा इंसान किसी मैयत की जनाजे की नमाज पढ़ता है और उसकी कब्र पे मिट्टी डालता है, तो या रसूल अल्लाह जनाजे की नमाज और कब्र पे मिट्टी डालने की वजह से उस जिंदा इंसान को फायदा क्या है। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, आका करीम का जवाब सुनो। वो आका जो दुनिया में आते ही आपके लिए दुआ कर रहे हैं, 63 साल जिंदगी में अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, मुस्तफा कब्र में भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। कल जब मैदान महशर कायम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ना बाप बेटे का काम आएगा, ना माँ बेटी का काम आएगी, ना दोस्त दोस्त का काम आएगा, ना भाई भाई का काम आएगा। वहां पर भी अगर कोई काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। मुस्तफा कहेंगे मेरी नेकी ले, तू जन्नत की वादी में चला जा। नबी मैदान महशर में भी अपनी गुनाहगार उम्मत के बारे में ये सोचते रहेंगे। जब तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, सबको हटाते जाएंगे, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इस दुनिया में रह के मुस्तफा से इतनी मोहब्बत कर ले कि कल तू कब्र में आला हजरत की ज़बानी जब नबी आएंगे तो तू कहेगा सरवर कहो कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे। तकबीर। भाई कम से मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे रिसालत। जहन को हाजिर करे, मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मैं पिला दूं तो फिर आप भूल जाए, नहीं, मेरी तकरीर के 4-5 बात आप याद रख ले, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मेरे बात इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि जलसा रात के 12 बजे शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद मैं खुद महफूज हाशमी से भी कलाम सुनूंगा, मसरूर परवाज़ नईमी से भी कलाम सुनूंगा। आप लोग सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज हमारे नकीब साहब को भागने के लिए देना नहीं है, कल मुझे बहुत दूर जलसा पढ़ना है, लेकिन मैं आज इनको भी सुनूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मैंने कहा था कि नबी फरमाते हैं, साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, जो जिंदा इंसान किसी की जनाजे की नमाज पढ़े और उसकी कब्र पे मिट्टी डाले, जनाजे की नमाज और कब्र पे मिट्टी डालने से फायदा क्या है उस जिंदा इंसान को। मिशकात की हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी फरमाते
हैं, ए साहबा तुम जब कोई जिंदा इंसान किसी मैयत की जनाजे की नमाज पढ़ता है और उसकी कब्र पे मिट्टी डालता है, नबी फरमाते हैं साहबा 2 क़राअ के बराबर अल्लाह उस जिंदा इंसान को सवाब अता करता है। साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह 2 क़राअ से मुराद, नबी फरमाते हैं 2 क़राअ से मुराद 2 बड़े बड़े पहाड़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 क़राअ से मुराद 2 बड़े बड़े पहाड़ है। नबी कहते हैं जो जनाजे की नमाज पढ़ता है और उसकी कब्र पे मिट्टी डालता है, अल्लाह 2 बड़े पहाड़ के बराबर उस जिंदे इंसान को सवाब अता करता है। जब तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। डाल दी कल्ब में अदमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेलाखों सलाम वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखेंगे वो इलाका रजा का है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। भाई कम से कम बेदार हो जाइए, मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज। मेरे सरकार गरीब नवाज लाजवाब जी, लाजवाब हजरत लाजवाब। मजहर भाई जी, मेन सेक्रेटरी साहब तस्लीम, मौलाना तस्लीम साहब, माजरत खां, पहली मर्तबा मदर भाई जो सेक्रेटरी साहब बड़े मुखलिस और यहाँ के सारे लोग बड़े अच्छे हैं जी, सारे लोग अच्छे हैं। हम लोगों का काम रोजाना यही है कि नहीं है। हमारे इलाके की औरतें अगर खाना पकाती है डेग में तो पूरे चावल को नहीं दबाती जी, पूरे चावल को नहीं दबाती है, एक चावल को दबाती है ना तो पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया है जी। मैंने जब मदर भाई से मुलाकात की, एक बंदा था जो मुझे गुंजरिया जाकर के रिसीव किया जी, बहुत अच्छा था। जब उनसे जी फारूक भाई जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने ये आइडिया कर लिया कि जब जो लेने आए हैं ये अच्छे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जब मैं पहुंचा ना तो सारे लोगों के अखलाक बुलंद है, सुभान अल्लाह। नौजवान आगे पीछे खाना खाने के लिए हम पहुंचे, वहां भी नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया। अल्लाह सबों को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन, है कि नहीं है, सबको अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा था, फिर जहन से बात निकल जाएगी। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, तबीबों के पास, हकीमों के पास जाते हैं, अगर आपको सेहतयाबी नहीं मिलती है तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि 40 दिन फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। किसके साथ? पाबंदी के साथ। नमाज तो पाबंदी से पढ़ना ही चाहिए, लेकिन 40 दिन मुतवातिर, एक दिन भी बिला दागा आप 40 दिन फजर की नमाज पढ़े। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब फजर की आदान हो जाए तो 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज के बीच इतना सा वक्त होना चाहिए कि आप माँ बिस्मिल्लाह 40 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ सको। क्या बात समझ में आ रही है? सूरे फातिहा मालूम है ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वलद्दालीन तक। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं कि 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज के बीच इतना सा वक्त होना चाहिए कि तुम 40 मर्तबा माँ बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा पढ़ सको। मेरे करीब नमाज फरमाते हैं कि ये अमल करके देख, ये वजीफा कर। सरकार करीब नवाज कहते हैं कि 40 दिन मुकम्मल नहीं होगा उससे पहले अल्लाह सूरे फातिहा के सदक़े तुमको बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह तुझे शिफा अता कर दे। क्या बात है, करें इंशाअल्लाह। अगर कोई घर में बीमार है वो करें। और आज मेरी माँ बहनों का हाल ले लें। मेरी माँ बहनें घर में भी रहती है कि नहीं है, नमाज छोड़ देती है। मेरी माँ बहनें अपने शौहर पर कम से कम तुम थोड़ा सा रहम करो,
बेचारा तेरा शोहर सुबह को निकलता है, रात को आता है, खाना खाता है कि नहीं खाता है, कराकी की ठंडी है, शिद्दत की धूप पड़ी रहती है। मेरी बहनें कम से कम नमाज की पाबंदी आप भी किया करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। कसम खुदा की मेरा यकीन कहता है तेरा शोहर दीन का 300 कमाएगा लेकिन खुशहाली की जिंदगी गुजरे। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हम सबों को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम नौजवानों ने मिलजुल करके, गांव वाले ने मिलजुल करके ये जलसा सजाया। अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल करे और तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत अता फरमाए। हमारे शोरा खुतबा नुक़बा में अल्लाह बेपनाह इत्तिहाद अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।